وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا صاحب الجمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ یمنی چادر زیب تن کیے ہوئے بستر استراحت پر تشریف فرما تھے. آنکھیں محو خواب تھیں، دل بیدار. اتنے میں حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے. 14ویں کی رات تھی. اوپر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور
اپنی نوری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی چمکتے چاند کو دیکھتے اور کبھی جمال مصطفیٰ کا مشاہدہ فرماتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ چاند زیادہ روشن ہے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقین جانیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جن کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر ایک حسن ایک درجہ تھا تو اس میں سے نصف اکیلے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور باقی نصف پوری دنیا میں۔ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی سارے انبیاء کرام میں جو حسن کے جلوے تھے ان کے چہرہ انور پہ، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن کی تمازتیں اور تابانیاں عطا کی تھیں وہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ البتہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف ہے، اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مصر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اگر جمال مصطفیٰ اور جمالیاتی ثروتیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ اسی لیے امام احمد رضا کا بڑا مشہور جو نعت کا شعر ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں۔ ناظرین کرام، سیدنا یوسف علیہ السلام سے نام سے ہی ایک قرآن حکیم کی بڑی تفصیل سورہ مبارکہ ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہمیں حیات کا بھی پتہ چلتا ہے اور انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن اس صورت میں اتنی حکمتیں ہیں، دانائیاں ہیں۔ یوں تو قرآن حکیم کی ہر آیت کے اندر جو دانش و حکمت کے کلزم پنہاں ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ میں ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے اور یہ ہر دور کا ایک معاملہ ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے، اور حسد جو ہے وہ بڑے بڑے نیک گھرانوں کے افراد بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انبیاء کرام کے تذکار پاک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کا ذکر عبادت اور اولیاء کا ذکر جو ہوتا ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم پہلے انبیاء کے تذکار پاک آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے قلب کو مضبوطی حاصل ہو۔ اور اس میں ناظرین کرام ہمارے لیے اس دور کے لیے کتنے اسباق ہیں، آدمی سوچتا چلا جائے۔ اس سورہ مبارکہ جو ہے اگر اس کی کسی کے پاس سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی وہ حکمت بھری آنکھ ہو، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کی وہ جو تفسیر کی ان کو صلاحیت ہے یا وہ جو ان کو قدرت حاصل تھی اس پہ وہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ والیوم صرف اس سورہ یوسف کی جو تفسیر ہے اس پہ والیوم اور والیوم لکھے جا سکتے ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا ہے حکمتوں کا اس سورہ مبارک کو جب ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس میں پھر ایک بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے، دانش حکمت دانائیوں کے تو کلزم ہیں ہی، لیکن ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انسانی خدمت جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو آفر ہوتی ہے کہ آپ جو وزارت چاہیں جو محکمہ چاہیں لیں، وہ کہتے ہیں نہیں، مخلوق کی خدمت کے لیے یہ جو اناج کی تقسیم ہے، لوگوں تک پہنچانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس کی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی حکمت ہے۔ ایک بات جو اس میں اور سمجھ آتی ہے وہ ناظرین کرام یہ ہے کہ آدمی کو بچنا چاہیے نظر بد کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور پھر جو عدم توجہ اللہ والوں کی اور پاک لوگوں کی ہوتی ہے اس کے بدلے میں ان کو کتنے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، وہ بھی آج اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ فراست نبوی اور عصمت انبیاء کی حفاظت اللہ تعالیٰ کس طرح فرماتے ہیں وہ بھی آج اس سورہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور پھر ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے پہ کس طرح فخر کرتا ہے، اور باپ اور بیٹے کی محبت، باپ بیٹے کی اور ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے، اور پھر ماں کی قبر پہ کیسے جانا چاہیے۔ انبیاء کرام بھی گئے، سید الانبیاء بھی اپنی والدہ کی قبر سے جا کے لپٹ گئے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی قبور پہ جانا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پہ آثار انبیاء اور آثار صلحاء جو ہیں
ان کی برکات جو ہیں وہ آدمی کو کیسے نصیب ہوتی ہیں اور ان سے اپنا تعلق کیسا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب. خالد صاحب بہت حکمتیں ہیں، پڑھتا چلا جائے آدمی، 2 آیتیں پڑھتا ہے تو اس میں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے اسباق ہے، پھر اگلی میں اور، پھر اگلی میں اور، پڑھتا چلا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مکرم غازی صاحب، تاریخ انسانی کا حسین ترین واقعہ، قصہ، خود جو قرآن نے کہہ دیا، احسن القصص کہا، اپنے اندر عبرت پذیری، اخلاق، آداب، حقوق، معاشرت، معیشت، سیاست، اتنی باتیں کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک ایک حرف انسانیت کو اس کا حسن دینے کے لیے نو رس کی حیثیت رکھتا ہے. میرے جیسا طالب علم جب سورہ یوسف پڑھنے لگتا ہے تو اس میں جب یہ کلمات سامنے آتے ہیں کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب میں سناؤں گا آپ سنیں گے. اس میں وہ لذت ہے امتی کے لیے کہ انسان اس میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تیرا ہم پر کتنا کرم ہے، تو نے کس ذی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا. سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن حالات سے مکہ مکرمہ میں گزر رہے ہیں اس سے بہت مشابہت رکھتا ہے. اچھا، کیونکہ اصل چیز تو یہاں یہ بیان کی جا رہی ہے، اس کی ابتدائی صورت دیکھیں، تلک آیات الکتاب المبین، اور آخر میں بھی آتا ہے کہ یہ کیا ہے قرآن، ہدم و رحمت لقوم یؤمنون، ہدایت ہے، رحمت ہے. مشرکین مکہ کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح حضور علیہ السلام قرآن نہ سنا پائیں. جب قرآن پاک پڑھا جاتا تو قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو. اور نضر ابن حارث جو باہر جایا کرتا تھا، وہ اجمی قصے کہانیاں خرید کر لاتا، ان کو عربی ترجمہ کر کے چوک میں بیٹھ کر مجمع لگا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے سنا کر کہتا کہ میں اچھا قصہ بیان کرتا ہوں یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی و ابی، ان کے قصے اچھے ہوتے ہیں. اور پھر لوگوں سے داد وصول کرتا. پروردگار عالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی صورت میں اتنا شاندار قصہ دیا کہ آج کے اس دور میں بھی جو لوگ ڈرامہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، وہ بھی اگر اس لذتوں بھرے، رحمتوں بھرے، قلب کو سکون دینے والے واقعات کو سنیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. اچھا جی مفتی صاحب، میں غور کر رہا تھا، عبداللہ بن ابی بڑا سمجھدار آدمی تھا اور بڑا دانا سمجھا تھا مدینہ منورہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی اچھی رائے بھی رکھتا تھا. تو وہ جب پھر مخالف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ اس کو کیا تکلیف ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس کو بہت بڑا اپنا سربراہ بنانا چاہتے تھے، آپ کے آنے سے اس کی سربراہی ختم ہو گئی اور حسد. تو وہاں پیغمبر زادے ہیں اور ڈر لگتا ہے جی وہ الفاظ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کا ہر لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. یہ صورت بالخصوص حضور کی نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل تھی کفار کے لیے. جیسے ابھی آپ نے کہا، یہود چونکہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے، قرآن پاک نے ذکر کیا کہ جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا، اتنے حضور کے اوصاف انہوں نے پڑھ رکھے تھے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا حضور کو پہچاننا. حسد میں مارے گئے. قرآن کہتا ہے کہ جب حضور تشریف لے آئے
ما عرفو، انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، صرف حسد کی وجہ سے، جانتے تھے سارا کچھ۔ تو اب ایک یہودی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور اس وقت اسی صورت کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ یوسف کی، تو وہ سن کے بڑا حیران ہوا، اور پھر اس نے اپنے باقی یہودیوں سے جا کے کہا کہ میں جو ان سے سن کے آیا ہوں ایسا ہی تو ہماری تورات میں لکھا ہے۔ پھر وہ پوری جماعت آئی دوبارہ حضور کے پاس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمائش کی کہ ہمیں یہ سنایا جائے جو آپ پڑھ رہے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت سنائی تو وہ سارے مسلمان ہو گئے اس سے۔ باقی رہ گیا جو معاملہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن جب سنایا، بیان کیا، اس میں ہمارے لیے چونکہ سبق ہے، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، محض اس لیے کہ ملان طبع جو محبت کا یہ قدرتی بات ہے، اور یوسف علیہ السلام کی طرف بہت زیادہ تھا، سیکنڈ لاسٹ تھے نا جی، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس لگاؤ میں بہت ساری وجوہات بھی مفسرین کرام نے بیان کی ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت چھوٹے ہوتے والدہ صاحبہ دنیا سے رخصت ہو گئی، نیچرلی جب والدہ نہیں ہوگی سر پہ تو باپ کی توجہ اس بچے کی طرف زیادہ ہوگی۔ بالکل، اور وہ دوسری بات یہ کہ دوسرے بھائی بڑے ہو گئے تھے، اب یہ چھوٹے تھے تو چھوٹا بچہ ویسے پیارا ہوتا ہے، زیادہ لگتا ہے، تو پھر یوسف علیہ السلام میں کچھ خوبیاں اور خصلتیں چونکہ نبوت کی ظاہر ہو رہی تھی تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پیار تھا۔ تو انہوں نے اب جو کام کیا، مطلب ہم قرآن پاک کی تفصیل میں جائیں تو اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ لے گئے آپ کو، جب کنویں میں ڈال دیا جا کے، تو انہوں نے یہاں تک کیا کہ آپ کا قمیص مبارک بھی اتار لیا۔ اب عمر چھوٹی تھی لیکن یوسف علیہ السلام کا اخلاق آپ دیکھیے، اس وقت بھی ان سے کہہ رہے تھے کہ مجھے بے لباس نہ کرو، میرا قمیص نہ اتارو، میں قمیص کے بغیر پاکیزگی کردار دیکھیے، پاکیزگی کردار دیکھیے۔ تو لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے اتار لیا، کیونکہ ان کی پلاننگ تو اور تھی کہ اس قمیص کو خون میں بھگوئیں گے اور لے کے جائیں گے۔ اب وہاں کیا ہوا، جب کنویں میں اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا۔ آپ کے گلے میں ایک تعویذ تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈالا ہوا تھا، اس تعویذ کے اندر وہ قمیض جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی گئی تھی آگ کے اندر، تو وہ انہوں نے فولڈ کر کے اس کو طے کر کے اس گلے کے اندر رکھا ہوا تھا تعویذ میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہنائی ہوئی تھی، جبریل نے آ کر وہ تعویذ کھولا اور وہ قمیض اتار کر آپ کو وہاں پہنا دی، اور پہنانے کی دیر تھی کہ سارا کنواں روشن ہو گیا۔ اچھا، کیونکہ اللہ کے نبیوں کے جسم سے مس کی ہوئی قمیض تھی، اور قمیض کی باتیں تو آگے بھی آئیں گی، تو اس قمیض میں بھی ایک کمال یہ تھا کہ وہ اس قدر بابرکت اور اس قدر نورانی تھی کہ سارا کنواں روشن ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کے مس کرنے کی برکت سے اس کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو گیا جو کھارا تھا پہلے، کھارا، اور اس میں بچھو اور سانپ تھے پہلے، ختم ہو گئی ہر چیز، سب چلے گئے، اور روشن ہو گیا کنواں۔ اور پھر جب آپ کو وہاں سے نکالا گیا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کنویں کی دیواریں روتی تھیں، باقاعدہ ان کے رونے کی آواز سنیں گی، اس قدر ہجر نبی میں، ہاں حضرت یوسف علیہ السلام میں اس قدر وہ درد سے روئیں کہ ان کی آواز باقاعدہ سنیں گی۔ آپ کو پتا ہے مولوی غلام رسول عالم پوری صاحب نے جو یوسف زلیخا لکھی ہے، وہ پڑھ کے تو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے، جی ایسے ہی ہے۔ اور پھر وہ اتنی درد بھری وہ درد بھری تھی، اور پھر وہ ایک اور چیز ہے صاحب، وہ ہے پنجابی زبان میں، تو ماں بولی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے اندر کے تار جو ہے اس کو چھیڑتی ہے، اس کی جو عالم بھی تھے نا، بہت بڑے عالم وہ اس طرح انہوں نے اس کو بیان کیا، ایک تفسیر انہوں نے پوری بیان کی ہے اور بڑے عمدہ پیرائے میں بیان کی ہے۔ وہ جو ماں کی قبر کا ہے نا جی، وہ میں نے پڑھا ہوا ہے، بس پوچھے نا آپ کہ آدمی کی کیا حالت ہے، ایسے ہی ہے جی۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر جب نکال لیا گیا تو بھائی آتے تھے، خبر بھی رکھتے تھے کہ وہ کنویں میں ڈال آئے ہیں، تو اب کیا بنا، اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے نکالا اسی اسنا میں یہ آ گئے اور آ کر ان کو دیکھ لیا، انہوں نے چھپایا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے ڈھونڈ لیا، کہا کہ یہ تم لے کے جا رہی تو ہمارا غلام ہے اور بھاگا ہوا ہے، چلو اب ایسا کرو ہم تم سے واپس نہیں لیتے، تو اس کے بدلے میں کچھ پیسے دے دو اور اس کو کہیں دور لے جا کے بیچنا، اور بھی کئی باتیں کی۔ تو یوسف علیہ السلام خاموش رہے، آپ نے کوئی کلام نہیں کیا۔ اور یہاں بھی غازی صاحب جب وہ بولنے لگے تھے، وہ بھائی شمون نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم چپ رہو، عبرانی زبان میں بچے تھے نا، ابھی دیکھیں نا 11-12 سال کا بچہ۔ لیکن اگلی جو بات ہے غازی صاحب، پھر وہ جب لے کے چلنے لگے نا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو جو حبشی غلام ان پہ مقرر کیا، اس سے کہا کہ مجھے 1 منٹ دو، جو میرے آقا ہیں نا، جو میرے مالک تھے، میں ذرا ان کو الوداعی سلام کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کر لو۔ تو آپ گئے
اور جا کر جو کلمات آپ نے وہاں کہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے انسان کا جب وہ پڑھتا ہے. آپ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہارے ساتھ اچھا ہو. اور اس طرح کے اور کلمات فرمائے. تو وہ حبشی غلام نے جب یہ کلمات سنے نا تو اس نے آ کے اپنے قافلے میں بتایا تو وہ کہنے لگا شخص کہ تم سے اچھا غلام کوئی نہیں ہے اور ان سے برا مالک کوئی نہیں ہے جس طرح کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور جس طرح کا رویہ انہوں نے تمہارے ساتھ رکھا. تو پھر وہاں سے چل پڑے. اور یہ انہوں نے چونکہ ایسے کلمات ان کے بارے میں کہتے کہ یہ بھاگ جائے گا اس طرح کے الفاظ, انہوں نے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائیں اور سواری پہ وہ حبشی غلام مسلط کر دیا. اور پھر اسی اثناء میں والدہ ماجدہ کی قبر آتی ہے رستے میں. جی یہ آپ سے واقعہ میں نے سننا ہے, والدہ والا بڑا معاملہ کمزور ہے اس میں. جی اپنا بشارت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت بھی اس واقعہ سے, وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے آ کے یہودیوں نے کہا کہ یہ اتنا اہم واقعہ ہے تو تمہاری تو کتاب میں یہ ہے ہی نہیں, نہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنایا. تو آپ کے دل پہ بوجھ ہوا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اس بات کا ذکر کیا تو آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے. تو رحمت کونین کہاں فاروق اعظم کی پریشانی دیکھ سکتے, فوراً جبریل امین آ گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غائز صاحب, حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن مجید کے اندر اس کو احسن القصص کہا گیا اور اس کے اندر ہر آیت میں ایک درس اور ایک عبرت کا سامان اس امت کے لیے موجود ہے. ایک نہیں کئی. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تعارف کروایا ہے, آپ نے فرمایا وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ نسب. اور پھر دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جب میں معراج کی رات آسمانوں کی طرف بلند ہوا تو میں نے آسمانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں. تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسا پایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یوسف کو 14ویں کے چاند کی طرح پایا اور ان کا حسن ایسا تھا جس طرح چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ مصر کی گلیوں سے گزرتے تھے تو آپ کی اس چمک کی وجہ سے وہ گلیاں روشن ہو جاتی تھی. کلام کرتے تھے تو دانتوں میں سے اور منہ میں سے نور نکلتا تھا اور اسی نور کو دیکھ کر مصر میں آپ کے بھائیوں نے آپ کو پہچانا تھا. اس میں غائز صاحب قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کے بھائی واپس آئے اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر دی کہ بھیڑیا کھا گیا ہے, تو اب وہ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے یہ بات فرما چکے تھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بھیڑیا کھا رہا ہے, اسی بات سے انہوں نے عذر بنا لیا. اسی بات کو انہوں نے عذر بنایا اور واپس آ کر یہ عذر پیش کیا, حالانکہ وہ پہلے نہیں جانتے تھے کہ بھیڑیا بھی انسانوں کو کھاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ بے خبر تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے اور وہ روتے رہے. مفسرین نے بالخصوص امام رازی نے اس کے 2 جواب دیے. آپ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, اس لیے کہ خود یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کو وصف نبوت کے ساتھ متصف کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ یہ خوابوں کی تعبیر بتائیں گے, باتوں کا علم جانتے ہیں, ان کا انجام جانتے ہیں. یہ دونوں باتیں جب تک ظاہر نہیں ہونی تھی, یوسف علیہ السلام نے دنیا سے رخصت نہیں ہونا تھا اور یعقوب علیہ السلام کو یہ بات وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی, اس لیے آپ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام موجود ہے. اب آپ کا وہ رونا کیوں تھا اور آپ نے تلاش کیوں نہیں کیا؟ تلاش نہ کرنے کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو منع کیا گیا تاکہ آپ اس مشقت کو برداشت کریں, اس پر صبر کریں اور اس پر آپ کو یہ انعام ملے. دوسری بات بڑی خوبصورت بات ہے, علامہ آلوسی نے لکھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اس لیے رو رہے تھے کہ بیٹے کی محبت میں وارفتہ ہو گئے, تو یہ ایک نبی کے شایان شان نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حسن یوسف میں جمال الہی کی تجلیات کو دیکھا کرتے تھے. جب یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے تو وہ جو جمال الہی کی تجلیات حسن یوسف میں آپ دیکھتے تھے وہ سلسلہ رک گیا, اس کی وجہ سے آپ روتے تھے. یعنی آپ کا رونا بے خبری کی وجہ سے نہیں, اس فراق اور جدائی کی وجہ سے تھا. آگے علامہ آلوسی فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے اگر یعقوب علیہ السلام
چہرے مصطفیٰ میں جو جمال الہی کی تجلیات ہیں ان کو دیکھ لیتے تو ان کی کیفیات اس سے بھی بڑھ کر ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی طرف جب روانہ ہوئے، ایک اس میں یہ بھی حکمت نظر آتی ہے، مفسرین تو بہت بڑی ہستیاں تھیں، دیکھیں اولاد کا پیار جو ہے یہ فطری بات ہے۔ جی بالکل۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات پہ جس طرح آپ روئے ہیں، تو ایک وجہ یہ ہے کہ حکم نہیں تھا ابھی کہ اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے، حکم یہی تھا کہ ابھی آپ نے یہ جدائی برداشت کرنی ہے۔ اب وہ جو جدائی کے انسانی اثرات ہیں ذہن اور قلب پہ، اس کا اظہار تو پھر آنکھوں سے ہی ہوتا ہے نا، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ جی دوسری بات غائث صاحب یہ ہے کہ آپ جب مصر پہنچے تو پھر وہاں جو آپ کی قیمت لگائی گئی اور لگانے کی کوشش کی گئی، اس کا آپ دیکھیے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب غلہ 7 سال آپ نے اکٹھا کیا، وہ لوگ مصر کے اطراف و اکناف سے لوگ خریدنے کے لیے آئے، پہلے سال انہوں نے دراہم اور دنانیر دیے، دوسرے سال جواہرات دیے، تیسرے سال اپنی زراعت اور زرعی زمینیں والی کی، چوتھے سال جاگیریں دی، پھر اپنی اولاد کو غلام بنائے، پھر خود غلام بن گئے، سب کچھ دیا، خود غلام بن گئے، پھر آپ نے ان کو آزاد کیا۔ یہاں یہ تفسیر مفسرین نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ کل کوئی یہ تانا نہ دے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو غلام بن کر آئے تھے اور ان کو خریدا گیا، اب آپ نے یہ اعلان کیا کہ سارا مصر میں نے خرید کر آزاد کیا ہے اور یہ سارے میرے غلام تھے اور میں نے ان کو آزاد کیا ہے۔ زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا ایک بتائیں کہ سچی لگن اگر ہو، اس سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے تو پھر منزل مل جاتی ہے۔ جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، سچی میرا اشارہ جدھر آپ سمجھ گئے۔ جی لگن تو اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا جی۔ سچی لگن ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، بندے کی نیت بھی ٹھیک ہو۔ میں وہ تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ آپ نے شروع میں جو بات کی نا، میرے دل پہ بڑا اس کا اثر ہے کہ والدہ جو ہوتی ہیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تو بالکل چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے تشریف لے گئیں، تو 2 مرحلے ایسے یعنی آئے یہاں سے ابتدا میں۔ ایک تو جب چلے نا جی بھائی گھر سے لے کے، تو کندھوں پہ بٹھا کے تو بڑے ناز سے لے کے چلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، جیسے ہی ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو اٹھا کے ان کو نیچے زمین پہ گرا دیا، تھپڑ مارنے۔ وہ ایک مارتا تو وہ دوسرے کی طرف جاتے کہ شاید یہ مجھے بچا لے، وہ بھی آگے سے مارتا، تو یہ بڑا دردناک کیفیت ہے۔ اور پھر وہاں سے بھی انہوں نے اپنے باپ کو پکارا، ایک درد بھرا استغاثہ، کاش کوئی میرے باپ کو جا کے بتا دے۔ ہاں جی، وہ کہتے کہ کاش آپ دیکھ لیتے کہ آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کا کیا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک استغاثہ جب وہ لے کے جا رہے تھے تو راستے میں والدہ ماجدہ کی قبر آئی، تو آپ چونکہ بندھے ہوئے تھے بیڑیوں سے اور پاؤں میں، تو اس اونٹ سے آپ نے گرایا آپ کو نیچے قبر شریف کے اوپر، اور وہاں روئے بڑا دردناک۔ اور ابھی وہ آپ نے ذکر کیا نا غلام رسول صاحب عالم پوری کا، تو آپ نے وہاں جو الفاظ کہے تو یہ کہا کہ اے ماں اب دیکھیے آپ کا یوسف کس حال میں، کس کیفیت میں ہے آپ کا یوسف، اور میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور کس درد سے میں گزر رہا ہوں، کس طرح کی مشقتیں ہیں میرے پاس۔ تو روتے رہے تو قافلہ چلتا رہا آگے۔ تو قافلہ جب آگے تھوڑا سا آگے جا کے اس نے وہ حبشی نے پیچھے دیکھا تو وہ تھے ہی نہیں، اس کے ذہن میں وہی ان کی بات آئی کہ وہی بھاگ جاتا ہے۔ وہ واپس آیا اور اس نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ تھپڑ مارا اس حبشی نے، جو اس کا نام بشیر تھا غالباً؟ نہیں، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں، کچھ اور تھا۔ تو اس نے وہ مارا تو آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ یہ تیری مرضی ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا کہ جلدی جاؤ، میرے یار نے مجھے یاد کیا ہے۔ جبریل آئے اور ایک پر مارا انہوں نے آ کے زمین پہ، اور اسی طرح سرخ آندھی چلی، طوفان ایسا آیا۔ تو قافلے کا جو مالک تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے مدت گزر گئی ان راستوں سے گزرتے ہوئے، آج تک میں نے ایسا، تو اپنی سواریوں سے اتر جاؤ ورنہ تم سب مارے جاؤ گے، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور مر بھی گئے بڑے؟ جی وہ تو ایسے پڑے اور تباہ کر دیا انہوں نے، اونٹ مر گئے۔ تو اس نے کہا اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو وہ جس حبشی نے جو غلطی کی تھی اس نے کہا جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے شاید اسی وجہ سے۔ تو اسی نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، اور آپ کا ظرف دیکھیے، آپ نے معاف بھی فرما دیا فوری طور، اور جیسے ہی معاف کیا ویسے ہی دن روشن ہو گیا اور مطلع صاف ہو گیا۔ ویسا پھر جب لے کے چلے نا جی،
تو اب ایک ان کے دل میں تصور چینج ہو گیا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے، ان کی مطلب ان کے ساتھ ظلم ہم نے کیا تو یہ معاملہ ہوا، تو آگے کیا بنے گا. تو انہوں نے پہلے جو بیڑیاں زنجیریں ڈالی تھی وہ نکال دیں، ختم کر دیں اور آپ کو اونٹ پہ بٹھایا. اگلے شہر میں جب آئے تو اب لوگوں نے زیارت کی، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا. تو وہ مشہور ہے کہ وہ لوگ بت پرست تھے، بت بناتے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور یوسف علیہ السلام کی معاذ اللہ تعالیٰ عبادت کرنا شروع کر دی کہ یہ حسن کے پجاری تھے، وہ حسین بت بنا کے. تو آپ نے ان کو منع کیا کہ عبادت اللہ کی ہوگی. تو اگلا شہر آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اگلے اونٹ پہ بٹھا دیا یوسف علیہ السلام کو، اور آگے ان کا 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ، اور جو دیکھتا وہ فدا ہوتا جاتا، اور قافلے کی شان بڑھ گئی آپ کے آگے بیٹھنے سے. تو ایک پورا جو شہر تھا پچھلا وہ بت پرستی میں مبتلا تھا، اور آگے والے جو لوگ تھے وہ بت پرستی کرتے تھے پہلے سے. جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنا حسین کس نے بنایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حسین بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آج سے اسی اللہ کی عبادت کیا کریں گے. تو یعنی آپ اس قافلے میں بھی آپ کی برکت سے لوگوں کو یعنی نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ جہاں بھی اس کی ذات کی کوئی شان بیان کرے وہ اللہ کی طرف لگاتے ہیں، اللہ کی طرف لگاتے ہیں، کیونکہ نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تشریف لاگے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جانا، اللہ کے راستے پر پہنچانا، اللہ کے راستے پر چلانا. تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر اس شان سے چلے، اور مصر پہنچتے پہنچتے بھی علامہ بشارت صاحب نے بھی بیان کیا سب کچھ بک گیا. اور یہاں پہ میاں صاحب علیہ رحمہ، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر ہے، وہ فرماتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں رہا دینے کے لیے، غلہ بھی ختم ہو گیا. تو پھر یوسف علیہ السلام نے ایک دن نکل کے دیدار کروایا اپنا ساری قوم. 3 مہینے تک لوگوں کو نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنے سے. وہ فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئیں جہانی. یہ سرکار کی شان ہے کہ حضور کو دیکھنے والوں کو تو پھر کچھ اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو صرف ان کی ظاہری بھوک مٹی تھی، اور جو سرکار کو دیکھ لے پھر دنیا میں آخرت میں ہر مقام پر وہ کامیاب ہے. جی گائس، اس میں پہلی بات تو جو 3 جملے آپ نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے وہ بڑے قابل توجہ ہیں. اس سے آپ کا حلم اور بردباری بھی نظر آتی. آپ نے فرمایا اللہ تمہاری حفاظت کرے جب کہ تم نے مجھے ضائع کر دیا، اللہ تمہیں اپنے گھروں میں قائم اور دائم رکھے جب کہ تم نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور اللہ رب العزت تم پر رحم کرے جب کہ تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا. ان الفاظ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے یہ اتنا رقت آمیز منظر تھا کہ وہاں جو بھیڑ اور بکریاں موجود تھی اتنا اثر ہوا کہ ان کا حمل گر گیا، اس قدر شدید اثر ہوا. یعنی اس رقت آمیز طریقے سے آپ نے یہ جملے کہے. یہ زبان نبوت ہے بالکل، انبیاء کی زبان جو ہے اس کی پھر تاثیر. تو جب آپ مصر پہنچے تو مصر کے اندر پھر وہ واقعہ عزیز مصر کی بیوی کا اور دوسری خواتین کا کہ جنہوں نے اس نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. اس کے بعد آپ نے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نبی کی عصمت کی حفاظت دیکھیے، خود سوال کیا کہ یا اللہ مجھے قید میں جانا پسند ہے، بجائے اس کے کہ میں اس مصیبت میں پڑ جاؤں تو مجھے قید میں جانا پسند ہے. پھر آپ قید میں چلے گئے، وہاں کچھ عرصہ جب آپ نے گزارا، 12 سال اس قید میں گزارے. اس میں کتنے لوگ جو تھے ان کو مسلمان کر جی بالکل. وہاں خواب کی تعبیر آپ سے پوچھی گئی اور 2 آدمیوں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی. ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا روٹیاں میرے سر پہ کھا رہی ہیں. اب یہ انہوں نے خود تیار کیے تھے، یہ خواب انہوں نے دیکھا نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ بات دیکھی نہیں، ہم نے تو ویسے آپ سے آزمائش کے لیے پوچھی. آپ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھی لیکن میں نے کہہ دی ہے اب یہ ایسا ہی ہوگا کہ ایک کو سولی دی جائے گی اور دوسرا جو ہے وہ اس کی جان بچ جائے گی، کیونکہ میں نے تخمینے سے نہیں بتایا، اللہ کے علم سے بتایا ہے. تم نے خواب نہیں دیکھا لیکن میں نے یہ بات کہہ دی ہے. اس کے بعد اس شخص سے آپ نے کہا کہ تم بادشاہ کو جا کر یہ بتانا میرے حوالے سے، وہ بھول گیا. اس کے بعد بادشاہ نے خود خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، وہ دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، 7 سرسبز بالیاں ہیں، خشک بالیاں جو ہیں. تو پھر اس نے نجومیوں سے پوچھا کہ اس کی تعبیر، تو انہوں نے کہا جی یہ بے ترتیب خواب ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی. پھر اس شخص نے کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں. یوسف علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو آپ نے پہلی بات کیا کہی؟ آپ نے فرمایا بادشاہ سے کہو پہلے اس معاملے کی تحقیق کرے، وہ جو الزام میری پاک دامنی پر لگا تھا پہلے اس کی تحقیق کرے اور اس کا نتیجہ سامنے آئے گا تو پھر میں آؤں گا. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے عربی میں بادشاہ کو سلام کیا.
اس نے پوچھا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان. بعض تو کہتے ہیں 40 مختلف زبانوں میں گفتگو ہوئی. جی بالکل. اور وہ ساری زبانیں یوسف علیہ السلام کو آتی تھی. دنوں پھر جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام خود کھانا نہیں کھاتے تھے. جی بالکل. وہ کہتے ہیں جب تک آخری بندے کو سلطنت کے کھانا نہیں مل جاتا، اور بہت سادہ کھاتے تھے. جی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے آشنا کرتا رہے گا. خان صاحب دوسرا اس طرف آ جائیں کہ جب بھائیوں کو دیکھ لیا، سلطنت پہ بیٹھ گیا، وہ جنہوں نے اتنا ظلم زیادتی کی تھی اور اتنا حسد کے مارے ہوئے تھے، وہ بھی جب آئے تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار عہدہ دے تو پھر اس کو اس میں کوئی شک نہیں کہ عفو درگزر. آقا علیہ السلام نے ہمیں اسی لیے یہ تعلیم دی کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے. ایک صحابی ہے، عرض کیا یار ایک لمحے کے لیے تو آپ کو آیا کہ میں ان سے انتقام لوں، اس طرح کی بات آتی ہے کہ طبیعت پہ آیا غصہ، تو پھر جبریل امین آیا، انہوں نے کہا نہیں ادھر نہیں کام کرنا، آپ نے معاف کرنا ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ کی مخلوق کے ساتھ جتنے ہمدرد بن کر آتے ہیں اس کی اوروں میں مثال نہیں مل سکتی. سیدنا یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر یا اذهبوا انتم الطلقاء کہہ کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے ساتھ جو ظلم اور تعدی بھی ہو، تم اگر اس پر صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. اور وہ اجر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس صورت میں دیا کہ کہاں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، کہاں انہیں مصر کی حکومت مل گئی. صحیح. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے اس اسوہ حسنہ سے ایک اور بات بھی بتائی کہ مصر میں بیٹھے ہیں اور اپنے والد کے بارے میں جب ساری باتوں کا علم ہوا تو آپ نے اپنی قمیص اتاری اور قمیص منگوائی اور وہ دی بھائیوں کو کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تڑپتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی تبرک ہمیں مل جائے. یہاں تک کہ رئیس المنافقین جو ساری زندگی حضور علیہ السلام کو اذیتیں دیتا رہا، وہ بھی تمنا کر رہا ہے کہ مجھے کوئی تبرک مل جائے، اور آپ اگر قمیص بھیجتے ہیں تو کہتا ہے نہیں جاؤ صدری لے کر آؤ، وہ میرے کفن میں رکھو. اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر تبرک بھیج رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. اگر تم یہ نہ خیال کرو کہ بڈھے کا دماغ چل گیا ہے تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی. انہوں نے کہا کہ یہ اس سے نکلے ہی نہیں. لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کو شیب ابی طالب میں ڈالا گیا، یہ اس کنویں کے ساتھ مشابہت ہے. آپ کو طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش آپ پر ہوئی، یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھائی کر رہے تھے وہ سارا موجود ہے. بے شمار مماثلتیں آپ کہہ رہے ہیں موجود ہیں. اچھا جی مفتی صاحب، الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پسند آئے یوسف علیہ السلام کی؟ وہی الفاظ فتح مکہ پہ، لا تثریب علیکم اليوم. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی باقی انبیاء کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مماثلتیں ہیں. ایک روحانی بڑا اٹیچمنٹ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی. ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ وہ 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ تھا. اور ایک اور بھی یہ بات آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بالخصوص فرمائی، وہ قید خانے کے حوالے سے کہ انہوں نے بڑی مشقت وہاں برداشت کی، 12 سال اور پھر ساری تکلیفیں برداشت کی. تو پیغام غازی صاحب اس ساری صورت کا نتیجہ یہ ہے کہ حسن یوسف علیہ السلام بطور تمثیل ذکر کیا جاتا ہے ساری دنیا میں. جب بھی کہیں حسن کی مثال دینی ہو تو آپ نے انٹرو میں ایک شعر پڑھا سیدہ پاک کا، تو ایک اس کے ساتھ اور بھی ہے تو میں اس پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. تو عورتوں نے پوچھا تھا، مکہ کی اور مدینہ شریف کی عورتوں نے پوچھا سیدہ پاک سے کہ ہم نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ایسے، تو حضور کے بارے میں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ فلو سامیو فی مصر اوصاف خدہ، اگر مصر کے لوگ
حضور کی مبارک رخساروں کی خوبیاں سن لیتے، یہ اوصاف سن لیتے نا، لما بازلو فی صوم یوسف بن نقد، پھر وہ اپنا سیم و زر جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لینے میں خرچ کیا تھا نا، وہاں نہ بہاتے. لوامی زلیخا لو رعینہ جبینہ ہو، کہتے ہیں جو زلیخا کو تہمت لگانے والی عورتیں تھیں اور ملامت کرنے والی عورتیں تھیں، اگر حضور کی پیشانی مبارک کو دیکھ لیتی لأثرن بالقطع فی الید من القلوب، وہ اپنے ہاتھ نہ کاٹتی، پھر اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو یہ تو اسی لیے کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا، یہ ساری چیزیں باقیوں کو ایک ایک ملی ہیں. آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، حضور کی شان یہ ہے کہ تمام ہمارے استاد جو تھے نا، آپ تو جانتے ہیں ان کو، مفتی صاحب کو نہیں، اپنا پروفیسر مرزا منور مرحوم، وہ کہتے تھے سارے انبیاء کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ سید آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک محمد واز ان میکنگ. وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر چل رہا تھا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ساری خوبیاں اس میں شامل ہوتی جا رہی تھی، شامل ہوتی جا رہی تھی. وہ عربی شاعر نے بھی ایک شعر بھی کہا کہ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی کو جو عظمت عطا فرمائی، وہ ساری کی ساری اور ان سے بے شمار اور زیادہ کسی ایک ذات میں ہیں. وہ بھی ہے نا ایک شعر مولانا روم کا ہے کہ جب 100 کہہ دیا تو 99 اس میں شامل ہی ہے. اس طرح کا شعر ہے نا فارسی کا کہ جب 100 کہہ دیا تو اس کے اندر 99 تو شامل ہی ہیں. اس میں یہی نا جی کہ یہ سارا بیان کریں، ساری خوبیاں آنے کے باوجود قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، حضور کے درجات پھر بھی بلند ہیں. سب کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. سورہ یوسف کی فضیلت ہے، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنے ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کے تمام مراحل کو آسان فرمائے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، اور کم بولنا عبادت. علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.